الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی یاد و انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم احسان و شکر کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور اس کائنات میں پیدا کرنے کے بعد ہماری ضرورتوں کے لیے دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والے جتنے مناظر ہیں، یہ سارے کے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں کے لیے پیدا کیا، اور جو چیزیں ہماری ضرورتوں سے باہر ہیں، یعنی ہمارے آنکھوں کو دیکھنے سے جو چیزیں باہر ہیں، ان چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جو چیزیں آسمان کے نیچے نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں. جو چیزیں زمین کے نیچے ہیں ان چیزوں کو اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا. سمندر کے اندر جتنی چیزیں رہنے والی ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا. ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو، اللہ نے اس کو بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا. یہ چاند اور سورج کا اپنے وقت پر نکلنا یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے. یہ ستاروں کا رات میں چگمگانا یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے. دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت پودا کرنے کے لیے بنایا. ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان کائنات کے اندر رہنے والا ذرہ ذرہ تیری ضرورت کے لیے ہے. وخلقتک لاجلی، اور تیرے پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ویسے تو انسان سے پہلے جو مخلوق دنیا کے اندر آئی ہے اس کو جن کہا جاتا ہے. جنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن چونکہ جنات کے مادے میں شرارت ہے، ان کے اندر عبادت کا مقصد زیادہ نہیں شرارت ہے، تو وہ شرارت میں حد سے آگے بڑھنے لگے. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کے سامنے اپنی ایک تخلیق کا تذکرہ کیا. اپنا ایک مقصد اللہ رب العزت نے بتایا، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو انسان کہا جاتا ہے. پھر فرشتوں نے اللہ رب العزت سے دوبارہ سوال کر لیا، اے اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی، کیونکہ اس سے پہلے جو مخلوق آپ نے پیدا کی تھی جس کو جن کہا جاتا ہے، ان کی شروں کو ہم نے دیکھا ہے، زمین میں فساد مچانے کو ہم نے دیکھ رکھا ہے. اے اللہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اور فرشتوں کی ایک ایک جماعت مستقل اللہ کی ایک ایک عبادت کرنے کے اندر مصروف ہیں. نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو قیام کے اندر کھڑی ہوئی ہے، ایک جماعت فرشتوں کی تو وہ ہے جو رکوع کے اندر ہے، ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو سجدے کے اندر مشغول ہے، ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو تشہد میں مشغول ہے. یہ قیامت تک اپنی اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس وقت جواب دیا
کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں تم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ اللہ کوئی اور لفظ کہہ سکتے تھے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں یا میں پالنے والا ہوں، کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا، لیکن اس وہاں پر جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ علم کا لفظ ہے۔ اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی لیے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جسم کے اندر اللہ نے روح ڈالی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ علم ہے۔ علم اللہ رب العزت نے عطا کیا، ہر چیز کے ناموں کا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپوزٹ میں کھڑا کیا، دونوں کا مقابلہ کروایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بتاؤ فلاں فلاں چیزوں کا نام کیا ہے۔ فرشتے بتانے سے عاجز رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا۔ حضرت آدم ساری چیزوں کا علم، جو نام اللہ نے ان کو علم دے رکھا تھا، اپنا علم شروع کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اور بتایا کہ دیکھو ان کے اندر علم کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے یہ تم سے بڑھ چکے ہیں۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ایک چیز ہے علم کا ہونا۔ اگر کسی آدمی کے اندر صحیح علم ہو تو وہ آدمی کمال والا ہوتا ہے، وہ آدمی افضل ہوتا ہے۔ علم کے مقابلے میں کبھی عمر کا تقاضا نہیں ہوتا، کبھی آدمی کے گورے چٹے یا کالے ہونے کا تقاضا نہیں ہوتا، کسی کے خاندان اور نسب کا تقاضا نہیں ہوتا، کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی علم موجود ہے تو وہ آدمی دینی علم ہونے کے اعتبار سے کائنات میں افضل انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا وارث کون ہے، کیونکہ ایک دنیا کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک آدمی اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے پوسٹ کا، اس کے مقام کا یا اس کے جائیداد کا، اس کے مال کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، کوئی حقدار بنتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی کا وارث بن سکتا ہے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ جتنے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ان تمام نبیوں کا اگر کوئی وارث بن سکتا ہے، کوئی ان کا حقدار بن سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم بن سکتا ہے، جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ جا کر اللہ کے نبی کا وارث بن سکتا ہے۔ انما ورث العلم، علم کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو وارث بناتے ہیں، اور علم ایک وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا ہے؟ اتنا علم تاکہ جس کے ذریعے سے اس کی دینی ضروریات پوری ہو سکے، اس کی دنیاوی ضروریات پوری ہو سکے، اتنا علم کا حاصل کرنا ہر آدمی پر ضروری ہے۔ لیکن آج کے حالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر آدمی دینی علم حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی علم کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں رہتا کہ کون سی نماز میں کتنا وقت ہوتا ہے اور کس نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے، رکوع میں پڑھنے والی تسبیح کیا ہے، سجدے میں پڑھنے والی تسبیح کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھیں، کس انداز میں پڑھیں، ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اپنی جوانی کو دنیا کے اندر اس قدر مشغول کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، دنیا کے علاوہ میرا کوئی اور چارہ نہیں ہے، بس مجھے دنیا حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بیوی بچوں کو پالنا ہے، اس لیے کہ میرے ماں باپ کو دیکھنا ہے۔
بچہ یہ نہیں سوچتا، وہ آدمی نہیں سوچتا کہ ماں باپ کو میں کما کر جو دے رہا ہوں، اس سے متعلق بھی علم حاصل کرنا ہے کہ جو دیا جا رہا ہے، حلال مال بچوں کو کما کر کھلا رہا ہے، حرام مال بچوں کو کما کر کھلا رہا ہے، یا وہ مشتبہ مال کما کر کھلا رہا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر جو دنیا کے اندر تھی، نبی بننے کے بعد کی جو عمر ہے 23 سالہ زندگی، ایک مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو اللہ رب العزت نے ایسے سچویشن سے گزارا، ایسے مقامات سے اللہ رب العزت نے گزارا کہ حضور کی پوری زندگی اگر اٹھائی جائے تو کائنات کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آئیڈیل حضور کے اندر نہیں مل سکتا۔ ہر قسم کی پریشانیاں جو اس امت کے اندر آخر تک لوگوں کو آنے والی تھی، ہر حالت سے اللہ نے حضور کو گزارا ہے۔ جو مستورات کے لائن سے آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے حضور کو الگ الگ مزاج رکھنے والی 11 بیویاں نکاح کے اندر لائی ہیں اور ان کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ہر قسم کا ماحول اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو تمام آثار، تمام پریشانیوں سے گزارنے کے بعد اللہ نے حضور کو نبی بنایا ہے۔ لیکن ہماری حالت دیکھا جائے کہ چونکہ اس انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان دنیا میں آنے کے بعد کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ خود سے کوئی کام انسان کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس کوئی آئیڈیل موجود نہ ہو۔ آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی میکینک بننا چاہے تو وہ اپنے سے پہلے جو آدمی میکینک ہے اس کو آئیڈیل بناتا ہے اور اس کے طریقے سے جب کام کرتا ہے تو یہ جا کر میکینک بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پینٹر ہو تو ہر کوئی آدمی پینٹ نہیں لگا سکتا، رنگ نہیں کر سکتا، اپنے سے پہلے والے کو دیکھتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، پھر اس کے بعد چل کر اس کے طریقے پر جب چلتا ہے تو وہ جا کر کامیاب پینٹر بنتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی قسم کا کام لے لے، یا کوئی آدمی طالب علم ہے، پڑھنے والے ہیں، تو وہ پڑھنے والا اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کو دیکھ کر جب ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کیسا علم حاصل کروں، کیسے پڑھوں، اس کے لیے جب کسی کو آئیڈیل بنائیں، ان کے طریقے سے جب فالو کریں، اس وقت آدمی علم والا بنتا ہے، آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ جتنی مخلوقات زمین کے اندر ہیں، آپ ہر مخلوق کو اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العزت نے ہر مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے زیادہ کمزور مخلوق آج تک نہ دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی کمزور مخلوق بنا کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جبکہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے گھٹی کے اندر اللہ نے کمزوری کو رکھا ہے۔ انسان کی گھٹی کے اندر اللہ نے کمزوری کو رکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 حالتیں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں 3 حالتیں آتی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ روم کے 50 پر 4 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا۔ اللہ الذی خلقکم من بعد، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العزت نے انسان کو کمزوری کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بچپنا جو انسان کا ہے یہ کمزوری کا بچپنا ہے۔ اللہ اتنا کمزور بناتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہے لیکن اپنی ضرورت پورا نہیں کر سکتا۔ استنجا کرنا ہو تو ماں کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر بڑا ہو گیا ہو تو اس کے بعد کپڑے پہننے ہو تو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو اس بچے کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بچپنا تھا۔ پھر اس کے بعد جوانی کی زندگی آتی ہے۔ اس جوانی کی زندگی کے اندر آ کر آدمی اپنے اندر اکڑ محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 29 کی آخر سے جو دوسری صورت ہے، سورۃ الانسان، اور کبھی سورۃ الدہر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی جو آیت ہے، پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔
اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس آیت میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ جوانی جب آتی ہے تو آدمی کے اندر اکڑ آتی ہے، اپنے آپ کو قوت جب محسوس کرتا ہے، جب اپنے آپ کو پاور محسوس کرتا ہے اپنے اندر، تو آدمی ہر ایک کو گراتا ہوا چلا جاتا ہے، کسی کی قدر نہیں کرتا، ہر ایک کے سامنے اکڑنے لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے نوجوان، آج تو اکڑنے پر اترتا ہے، تیرے اندر تکبر آ گئی تو اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرتا ہے. تیرے اوپر کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا؟ کیا تو ایسی حالت سے گزر کر نہیں آیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ آج تو جس طاقت پر اتراتا ہے، تیری پہلے کی زندگی کو دیکھ لے، تیری زندگی ایسی تھی کہ تو ایک گندا سا خطرہ تھا، من نطفتی یمنا، ایک گندا سا تو خطرہ تھا. وہ خطرہ ایسا گندا تھا کہ 4 افراد بیٹھ کر ایک ٹاپک بنا کر تیرے اوپر بات کرے، اس گندگی پر بات کرے، کوئی تیار نہیں تھا. ایسی گندگی سے پیدا ہونے والا آج تو اتراتا ہے، آج اکڑ کرتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا اور فرمایا کہ اکڑ زیبا نہیں ہے، انسان کو اکڑ زیبا نہیں ہے. طاقتور بننے کے بعد آدمی اللہ کے مخالفت میں کھڑے ہونے کے بجائے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کے طریقوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی انسان پر جوانی غالب ہوتی ہے تو اس جوانی کے اندر سب کچھ بھلا دیتا ہے، بس سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جوانی کے اندر آ کر اپنے آپ کا آپا کھو دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جوانی کی حفاظت کر لے، جو آدمی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر لگائے، تو اس آدمی کو اللہ بدلے میں کیا عطا کریں گے. تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے بتاؤں. ایک حدیث آتی ہے میدان محشر کی، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کا جو میدان ہوگا، قیامت کا جو منظر ہوگا، اس منظر کو سارا کھینچا. پھر اس کے بعد حضور نے یہ حدیث فرمائی ہے قیامت کا منظر کیا ہوگا. آپ پارہ نمبر 30 کے اندر تیسرا سورہ اٹھاؤ اور اس کی جو آخر آیتیں ہیں ان آخر آیتوں کو پڑھتے چلے جاؤ. ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ پڑھتے چلے جاؤ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا. قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں پارہ نمبر 30 کی آخر کی جو تیسری سورت ہے، سورہ عبس جس کو کہا جاتا ہے، اس سورے کے آخر آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں محشر کے میدان کا نظارہ ایک اللہ رب العزت کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. قیامت کا دن محشر کا میدان ایسا پریشان کن میدان ہوگا جس کے اندر کوئی آدمی کسی کو کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخی، آدمی دنیا کے اندر بھائی پر بھروسہ رکھتا ہے، کام کیا ٹینشن ہو بھائی سے دور کر سکتے ہیں، بھائی کچھ مدد کر سکتا ہے. قیامت کا اللہ میدان کا ایک منظر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس بھائی کو ہم نے پالا ہے، جس کے لیے ہم نے سب کچھ لٹایا ہوگا، وہاں پر قیامت کے اندر کوئی بھائی کسی بھائی کا کام نہیں آئے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں وہ امہ و ابی، آدمی کو سب سے زیادہ پریشانیوں کے وقت جو آدمی بھروسہ کرتا ہے اپنے ماں باپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے سہارا دے دیں گے، میرے ماں باپ میرا سایہ تھام لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ماں اپنے بچے سے ملاقات کرنا نہیں چاہے گی، باپ اپنے بچے سے ملاقات کرنا نہیں چاہے گا. ان کے خوف رہے گا کہ میرا بچہ اگر مجھ سے ملاقات کر لے، میرے سے ایک نیکی اگر مانگ لے تو میں کہاں سے دے دوں. ماں اپنے بچے سے بھاگے گی. قیامت کے اندر کا جو میدان محشر ہوگا، قیامت جب طاری ہوگی، اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں جن کے جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ عورتیں اپنے بچوں کو زمین پر دے مار کر بھاگتی رہیں گی. ایسا محشر قیامت کا ہوگا. پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا اور میدان محشر میں ہر آدمی اپنے اندر جتنے گناہوں کے اندر دھسا ہوگا، اتنے گناہوں کے اندر جو آدمی کرے گا اتنا پسینہ اس کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوئی ہوگی غالباً کہ محشر کے میدان میں سورج سوانیزے کے برابر ہوگا اور آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا.
حالت یہ ہوگی. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, بعض احادیث کے اندر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کے میدان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ میدان کیسے ہوگا اس وقت کا. ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس روایت میں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامت, انسان کے قدم زمین سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. انسان کے قدموں کو زمین اپنے اندر جکڑ کر لے لے گی. انسان میدان محشر میں قبر سے نکلے گا اور اللہ کے سامنے جب حساب کے لیے پہنچے گا, سارے انسان وہاں پر جمع رہیں گے تو انسان کے قدم کو زمین کھینچ کر پکڑ لے گی. انسان ہلنا چاہے نہیں ہل سکے گا. اب جتنا انسان گناہوں میں رہے گا, سورج جتنا قریب ہوگا, اس کی وجہ سے, اس تپش کی وجہ سے انسان کے بدن سے خوب پسینہ نکلے گا اور اللہ ایک ایسا انتظام کریں گے کہ وہ پسینہ اسی کے پاس, اسی کے بیک گراؤنڈ کے اندر کھڑا ہوا رہے گا. پسینہ بہہ کر نہیں جائے گا بلکہ اس کے اطراف میں وہ پسینہ جمع ہوتا رہے گا. پسینہ جمع ہوتے ہوتے کبھی کسی کے گھٹنوں پر, کمر پر, کسی کے سینے تک, کسی کے حلق تک, کسی کے منہ تک پسینہ بہتا ہوا آئے گا. یہ ایسا محشر ہوگا. آدمی پریشان حال ہوگا کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے. کسی آدمی کو سایہ نہیں ملے گا. بس 7 قسم کے افراد ہیں جن کو محشر کے اندر اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. یومن, ایک ایسا دن قائم ہوگا, لا ذلہ, کوئی سایہ اللہ رب العزت نہیں دیں گے, الا ذلہ, لیکن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. 7 قسم کے نوجوان افراد ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا کریں گے. سب سے پہلا جو آدمی ہے وہ ہے انصاف کرنے والا بادشاہ, جس کا تصور آج کے زمانے کے اندر نکلتا جا رہا ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے, اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر جو بادشاہ بنانے کا تصور ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے سے ہے, اور ووٹنگ کرنے کے لیے آدمی سوچتا نہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. بس 2000 کی پتی ہاتھ پر چپک جائے تو اس 2000 کا سنہرا نوٹ دیکھتے ہوئے جائے گا اور اس کا نام کا بٹن دبا کر آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا قصور ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ووٹنگ بھی شہادت ہے, ووٹنگ دینا شہادت ہے, جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کر رکھا ہے. جو آدمی غلط آدمی کو ووٹ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آدمی اس وقت تک گناہوں کے اندر پھنسا رہتا ہے جب تک وہ کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے. ایک آدمی کسی کو ووٹ دے دیا تو آپ کے ووٹ کی وجہ سے کوئی جیت لیا, اور جیتنے کے بعد غریبوں پر اگر وہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے, گناہ اس کو ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر اس آدمی کو گناہ ہوگا جس نے اس کو جتا رکھا ہے. اس کے جیتنے کے اندر جس نے اس کو ووٹ دے رکھا ہے, ہر آدمی کو اس کا گناہ ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جب بادشاہ بنانا ہو, کسی کو اپنا لیڈر بنانا ہو, تو لیڈر بنانے سے پہلے سوچ سمجھ کر لیڈر بنائیں. سوچیں کہ کس کو ہم لیڈر بنانا ہے, سوچنے کے بعد بنایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلا جو آدمی جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا کریں گے انصاف پسند بادشاہ ہے. اور دوسرا جو آدمی ہے جس کو بتانا میرا مقصد ہے, جس کو اللہ رب العزت حضور اکرم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ, ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہوئی ہو, اس کی جوانی کی پروان چڑھی ہو تو اللہ کی عبادت کے اندر چڑھی ہوئی ہو. لیکن افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے اکثر ایام مساجد کے اندر نہیں گزرتے. جو طریقہ حضور کا تھا, جو طریقہ صحابہ کا تھا, ان کے طریقے پر آتے ہوئے مساجد کو آباد کرنے کی طرف نہیں پڑتے. ہاں البتہ اگر مسلمانوں کی لائن اور ان کا ہجوم دیکھنا ہو تو کسی فلمی تھیٹر کو چلے جاؤ, آپ کو وہاں پر ہمارے مسلمان نوجوان ملیں گے. کوئی فلم ریلیز ہونی ہو تو اس سے پہلے ہمارے مسلمان کو اطلاع مل جاتی ہے اور وہ جا کر بکنگ کرنے لگتا ہے, اور بیٹھے ہوئے خیال کے اندر کہیں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اگر تاخیر سے جاؤں تو میرا فلم دیکھنا مس ہو جائے گا. یہاں سے وہ رہتے ہوئے جانے سے پہلے اس کی بکنگ شروع کر دیتا ہے. کبھی بکنگ اگر نیٹ سے نہ ہو تو جا کر راتوں کو راتیں جاگتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہاں پر بک کرنا اور اس فلم کو دیکھنا اپنا حق سمجھتا ہے. وہ آدمی وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو طریقہ غیروں کا تھا, یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے. حضور کے طریقوں کو اپنے ٹھوکروں سے مارتا ہوا چھوڑ دیتا ہے.
یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں یا ان کے صحابہ نے جتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں، تھوڑا سا تو ان کا خیال کرو۔ قیامت کے اندر جب ہماری ماں ہمارے لیے کام نہیں آئے، اس وقت اگر کوئی کام آ سکتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ خدا کی قسم کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی حشر کے اندر کام نہیں آ سکتا۔ حشر کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک حدیث آتی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا چلو۔ ایک بہت بڑی حدیث ہے مشکات شریف کی، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جو محشر ہوگا، میدان ہوگا، اس میدان کے اندر حالت یہ ہوگی کہ ہر آدمی نفسی نفسی کے اندر پڑا رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پورے جلال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے حساب لینے کے لیے۔ اور انسانوں، ہمارا حساب کا منظر میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم کسی مالک کے اندر کام کر رہے ہوں، کسی کمپنی کے اندر ہم کام کر رہے ہوں، مالک آ جائے اور حساب لینے کے لیے سامنے بیٹھ جائے تو اس وقت حساب دینے سے ہم اتراتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا مالک آیا ہوا ہے، اس کمپنی کا جو اصل آدمی ہے وہ آدمی حساب لینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو آدمی حساب دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی کمپنی کا نہیں، یہ تو اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے آئیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ہر آدمی مانتا ہے، یہودی وہ بھی حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، مجوسی وہ بھی حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، بہت ہی معزز نبی ہیں، انہی کے دین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، انہی کے طریقے پر ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کے ملت پر یہ دین قائم ہے۔ ایسے نبی جب میدان محشر میں ہوں گے، اس وقت ان کے والد جو آزر ہیں وہ آ کر حضرت ابراہیم کے پاس کھڑے ہوں گے اور کہیں گے بیٹا میں تو تیرا باپ تھا، تیرے رب سے کہہ کر میری بخشش کروا لے۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم دعا مانگیں گے، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، یہ تو میرا باپ تھا، اے مالک میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ رب العزت اس وقت میں یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو فرمائیں گے کہ ابراہیم ادھر تھوڑا اپنی نظر کو گھماؤ۔ حضرت ابراہیم جب ادھر دیکھ کر پلٹ کر ادھر دیکھیں گے تو ان کے والد کو ایک گندا کیڑا اللہ رب العزت بنا دیں گے، گندا کیڑا بنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم جیسے ہی اس کو دیکھیں گے کیڑے کو، ان کے اندر اکتاہٹ پیدا ہوگی اور اچانک سے اچھلیں گے، پھر اس کیڑے کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کسی نبی کی سفارش اس کے باپ کے حق میں قبول نہیں، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ایسا میدان ہوگا میرے بھائی، ایسے میدان میں اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کون کس کی سفارش کرے؟ ہر آدمی کو اپنی پریشانی ہوگی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ خود انبیاء پریشان ہوں گے کہ اے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ بس ایک ذات ہے حضور اکرم کی جو اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی امتوں کی پرواہ کے اندر پڑے رہیں گے، اپنی امت کی پرواہ کے اندر پڑے رہیں گے، اور اس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورج سوال نیزے کے برابر میں قائم ہوگا، ہر آدمی پسینے میں رہے گا۔ اب جب آدمی تھکا ہوا ہو، پسینے کے اندر ہو، تو دو چیزوں کی آدمی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی پسینے میں ہو اور تھکا ہوا ہو تو دو چیزوں کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کسی سائے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں سائے میں بیٹھ جاؤں، اور دوسری چیز پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پانی کو پی لوں تو میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، گلا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آدمی دو چیزیں محسوس کر سکتا ہے، تو وہ دو چیزیں اللہ رب العزت قیامت میں انتظام کریں گے۔ ایک چیز اللہ اپنے عرش کا سایہ ایسے نوجوان کو عطا کریں گے جو نوجوان اپنی عبادت کی زندگی، اپنی پوری کی پوری نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ اور دوسرا پانی کا جب انتظام ہوگا، اللہ نے ایک حوض بنایا ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اس حوض کوثر کے اندر خود نبی آ کر پانی اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے۔ وہاں کا میں ایک واقعہ حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی جب پانی پلا رہے ہوں گے، فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ لائن سے کچھ لوگوں کو نکال رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو لائن سے نکال رہے ہوں گے۔ اب جہاں کہیں آدمی تھکا ماندہ ہو،
پانی کی ضرورت ہو، اگر کہیں پر لائن لگی ہوئی ہو، لائن کے ذریعے سے اگر گزرے پانی مل جائے گا، آدمی لائن میں لگ جاتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی آدمی آئے اور اس کو نکال دے تو سوچو دنیا کے اندر کیا اس کا حشر ہوگا۔ چلو دنیا ہے، یہاں پر پانی نہ ملے دوسری جگہ پانی مل جائے گا، لیکن حشر کا وہ میدان ہے جہاں پر حوض کوثر کے علاوہ کسی قسم کا پانی کسی کو میسر نہیں ہوگا۔ ایس کا میدان کے اندر جب حوض کے اوپر کھڑا ہوا رہے گا، آدمی سب کھڑی رہے گی، فرشتے آئیں گے اور ایک آدمی کا ہاتھ پکڑیں گے، اس لائن سے نکالیں گے کہ تو حوض کوثر پینے کے لائق نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ حضور کہیں گے کہ چھوڑو ان کو پانی پینے دو، کیا ہو گیا؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے، یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتا۔ وہاں سے نکال کر اس کو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ وہ کون آدمی ہے؟ جو حضور کی سنتوں کو چھوڑنے والا، اپنی زندگی کو بدتری کے اندر شامل کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے نکال کر کفار کے طریقے پر ڈالنے والے ایسے افراد ہیں۔ سوچو فرشتے اس وقت نکال رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہماری بے دینی کو دیکھ کر اس وقت اگر حضور ہمارے سے چہرہ موڑ لیں تو اس وقت چہرہ موڑنے سے کون ہمارا کام آئے گا؟ میرے بھائی کون ہمارا کام آ جائے گا؟ کوئی اس وقت کام نہیں آئے گا۔ دنیا نہیں کہ اگر کوئی ایک قرض نہ دے یا کوئی ہمارا سہارا نہ بنے تو دوسرا بن جائے، یہ محشر کا میدان ہے، کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ اللہ پورے جلال کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، بس محمد عربی ایک رہیں گے جو شفقت کرنے والے۔ اگر اس نبی کے سامنے اگر اس چہرے کے ساتھ ہم مر گئے، کسی آدمی کی موت کا وقت متعین نہیں، کسی آدمی کی موت کا وقت متعین نہیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی کب مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے۔ آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، اچانک اس کی موت آ گئی، رات میں جاتے ہوئے اپنے دوستوں سے گفتگو کر کے جاتا ہے، صبح بیوی آ کر جب ہلاتی ہے پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر نہیں، یہ تو مردہ ہو چکا۔ کوئی آدمی کسی کا بھروسہ نہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ اگر میں منہ کے اندر ڈال لوں، وہ لقمہ میرے گلے میں اترے گا، میرے حلق سے نیچے اترے یا نہ اترے مجھے اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ایک نبی کی حالت ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوانی کو، جس نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، ہم نے اس نوجوانی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اس نوجوانی کے اندر سے اللہ کی عبادت کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ ہماری جوانی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر سے حضور کی طریقہ پورا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ غیر آ کر اسلام کو برباد نہیں کرتے میرے بھائی، غیر کبھی آ کر کسی گھر کو آگ نہیں لگاتے، گھر کو آگ اسی گھر کے چراغ سے لگتی ہے۔ آج ہم نے اسلام کو تباہ کر دیا ہے، آج ہم نے حضور کے داڑھی کا مذاق بنا رکھا ہے۔ میں جب بھی بات کروں عام طور پر داڑھی کا تذکرہ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھنے میں ملتا ہے، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جا کر حضور کی داڑھی کی بے عزت کرتے ہیں، حضور کی داڑھی کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اتنی دھجیاں تو اسلام کی قسم خدا کی کوئی غیر نہیں اڑا سکتا، کیونکہ اگر کوئی باپ ہے، اس باپ کی بے عزتی اگر بیٹا کرتا ہے تو باپ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی غیر اگر کسی آدمی کو دھتکارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف بچے کے باپ کو ڈانٹنے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو ڈانٹ دے محلے کے سامنے، گلی کے سامنے، یا کہیں ایسے بات کرے کہ پڑوسی کو معلوم ہو جائے کہ باپ شرم محسوس کرتا ہے کہ میرا بچہ جس کو میں نے پالا پوسا تھا، اس بچے کے لیے میں نے کیا قربانیاں نہ دی تھی، یہ بچہ آج مجھے تھوکنے والا ہو گیا، اس بچے نے میرا شرم سے پانی کر دیا۔ ایک باپ کے لیے بہت ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے، باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب میدان محشر میں ہم یہاں سے جائیں گے، مرنے کے بعد جب حضور کے سامنے جائیں گے، کیا یہ داڑھی مڈا چہرہ لے کر جائیں گے جہاں پر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور حضور کو شرم آ جائے کہ یہ میرا امتی ہے جس نے میری دھجیاں اڑائی تھی داڑھی کے؟ آج مسلمانوں کتنا گندا کام کر رہے ہیں، تھوڑا تو سوچ کر دیکھو۔ حجام شاپ میں بیٹھ کر ایک غیر کے ہاتھ میں استرا دے کر اس سے داڑھی کو کٹوائی جاتی ہے، اور کاٹنے کے بعد کوئی غیر اتنا معزز نہیں ہوتا کہ آپ کی داڑھی کے بال کو اٹھا کر عزت کے ساتھ رکھ دے، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کاٹے گا تو بالوں کو نیچے ڈالتا ہے، پھر اپنی گندے ناپاک چپلوں سے حضور کی اس داڑھی کو رونگتا ہوا چلتا ہے۔
حضور کی اسی داڑھی کو اپنے پیروں میں رونگتا ہے. اور اس کے بعد ہماری یہاں پر حالت دیکھو, جب حضور کی داڑھی کی اس نے بے عزتی کی ہے, حضور کی داڑھی نکال کر جب بال نیچے گرے, اپنے گندے چپلوں کے اندر اب کھلتا ہوا حضور کی بے عزتی جب کرنے پر لگتا ہے, پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد ہمارے مسلمان اس کو گفٹ کے طور پر, معاوضے کے طور پر اس کو ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کا چہرہ میرا چہرہ علیحدہ کر دیا ہے, حضور کی جو داڑھی میرے چہرے پر اللہ نے نکالی تھی اس داڑھی کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو 50 روپے 100 روپے گفٹ ادا کرتا ہوں, آپ یہ گفٹ ہدیہ رکھ لو. اور اس کو معاوضہ دے کر آدمی آتا ہے اور حضور کی بارہا بے عزتی کراتا رہتا ہے. سمجھ نہیں آتی ہمارے مسلمانوں, کتنا حضور کی بے عزتی کراؤ گے. حشر کے میدان کے اندر ایک نہ ایک دن مر کر جانا ہوگا, کوئی آدمی دنیا کے اندر زندہ رہنے والا نہیں, ہر آدمی کو دنیا میں موت آنی ہے. جب مر کر جانا ہے تو حضور کے سامنے جانا ہے. اگر یہی داڑھی منڈی صورت اگر لے کر چلے گئے, یہی بے دینی کی صورت اگر حضور کے پاس گئے اور حضور اگر خدا نہ خواستہ اگر حضور کہہ دیں کہ مجھے تو میرا امتی لگتا نہیں, یہاں سے نکل جا, تو سوچو ہمارا کیا اثر ہوگا, ہماری کیا حالت ہو سکتی ہے. کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی. دنیا کے اندر ہی آپ دیکھ لو, ایک آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو بچہ اس کے کام نہیں آتا, بچہ خود کا بچہ اس کے کام نہیں آتا. ایسے موقع کے اندر جب مر کر چلے جائیں گے, آپ دیکھو نا, کئی مرتبہ دیکھو, میں بارہا ایک بات کہتا رہتا ہوں, اگر ہمارے ہی ماں باپ ہو, کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو, تو ان کی مزار کو دیکھنے جانے کے لیے آدمی کو برسیں بیت جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے باپ کی مزار ہے یا کسی اور کی مزار ہے. آدمی اپنے ماں باپ کی مزار تک کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. کیا آپ کے انتقال کے بعد, میرے انتقال کے بعد, کیا میرے بچے اور آپ کے بچے آپ کو پڑھ کر صدقہ کریں گے, صدقے جاریہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جب باپ بیمار ہو جائے, اس باپ کو دوائی مہیا کرنے کے لیے بچے کے اندر پیسے کے بہانہ کرتا. آج کی حالت یہ ہے کہ اگر باپ گزارش کرے, بیٹا دوائی ختم ہو چکی ہے, ماں اگر کہے کہ بیٹا چشمہ ٹوٹ چکا ہے, تو باپ بیٹا کہتا ہے کیا روزانہ کی یہی حالت ہے, کتنی مرتبہ چشمہ دلایا جائے, کتنی مرتبہ دوائی دلائی جائے, کیا حالت ہے معلوم نہیں. یہ تو میری زندگی کو کھپا رہے ہیں, میرے ماں باپ تو میرے اوپر ایک جان وبال جان بن چکے ہیں. یہ دنیا کے اندر حالات چلتے ہیں. کئی میتیں ایسی ملتی ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں, کیوں ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ اولاد تو سب کی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کو اس وقت دنیا کے اندر بچے گھروں سے نکال رہے ہیں. ایسے عالم میں جب مر کر حشر کے اندر پیش ہونا ہو, اس وقت سوچو کون ہمارا کام آئے گا. حضور کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا, کوئی کام نہیں آ سکتا. اور آج ہم حضور کے طریقے کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن کا ذرہ ذرہ اگر دیکھو تو کسی نہ کسی فلم کے ایکٹر کے مطابق ہوگا. جو ایکٹر آج تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن حضور کا طریقہ ہمارے چہروں پر نہیں, حضور کا لباس ہمارا لباس نہیں بن سکتا, حضور کی بول چال ہماری نہیں بن سکتی. ارے افسوس کی بات بتاؤں, ایک اگر کوئی فلمی ایکٹر اگر فلم کے اندر آتا ہے تو اس کا بایو ڈیٹا ہمیں پتا ہوتا ہے, لیکن حضور کی زندگی کا بایو ڈیٹا ہمیں پتا نہیں ہوتا. حضور کے پھپھو, حضور کے چچا, حضور کے والد کا خاندان کیا ہے, والدہ کا خاندان کیا ہے, ان کے بہن کون ہے, بھائی کون ہے, حضور کے رضائی بھائی اور بہن کا تذکرہ کر رہا ہوں, کسی کی معلومات ہم لوگوں کو نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی فلم ایکٹر کے بارے میں بتاؤ تو ہمارا نوجوان بتانے کے لیے تیار ہے کہ اس نے فلمی دنیا کے اندر قدم رکھا ہے, کتنے فلمیں نکالا ہوا ہے, کتنے گانے آئے ہوئے ہیں, کون سی سپر ہٹ ہے اور کون سی فلاپ ہے, ہر تذکرہ ہمارا مسلمان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر کسی کو کھڑا کر پوچھ لیا جائے کہ نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں, جس نماز کو روزانہ پڑھا جاتا ہے, ہمارا نوجوان اس سنت کا تذکرہ کرنے سے غافل ہے, اس کی سنتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا, اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ضرورت ہے مسلمانوں, ضرورت ہے. آج کل جو ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں, امت مسلمہ کو جو بے عزتی مل رہی ہے, ہر آدمی ہم لوگوں کو جو بے عزت کرتا جا رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے, ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھاؤ اور دیکھو, پتا چلے گا صحابہ کرام جس پریشانیوں کے اندر موجود تھے, کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں تھا. ان کو جو عزت ملی ہے, قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. جتنے کئی سال ہو گئے صحابہ کے انتقال کو,
لیکن آج بھی کوئی نام لیتا ہے تو عزت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے. ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے طریقے کو اپنایا تھا تو اللہ قیامت تک کے لیے ان کا طریقہ زندہ رکھ دیا. اور قرآن کے اندر تو پارہ نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ تک پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا آمینو. اگر ایمان لانا ہو تو کیسے ایمان لائیں؟ آمینو جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. کما آمن الناس، اللہ نے فرمایا کما آمن الناس جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ کے طریقے پر ایمان ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. ایسے اسی وقت بھی اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، حضور کے طریقے کو اپنے اندر لے کر آئیں، اللہ کے احکامات کو اپنے طریقے کے اندر لے کر آئیں، غیروں کو اپنے طریقے کے اندر سے نکال دیں. ٹی ویوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے اگر نکل جائے، بچیوں کی دیکھ بھال اگر ہماری صحیح ہو جائے تو اس وقت آج بھی ہمارے طریقے کے اندر، آج بھی معاشرے کے اندر صحابہ کا طریقہ آ سکتا ہے. صحابہ کے اندر جو مددیں اللہ کی مل رہی تھی آج بھی وہ مدد مل سکتی ہے. آج بھی اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کے سارے اسباب بنائے رکھے ہیں. ہر گھر کے اندر ٹی وی کو سجا رکھا ہے. ہم لوگوں کو ٹی وی ایک بہت محبوب بن چکی ہے. ٹی وی کو رکھ لیا جاتا ہے. 2-3 ہفتے سے میں بارہا ایک بات عام طور پر گزارش کر رہا ہوں کہ گھروں سے ٹی ویاں نکالو. ٹی وی ایک بدترین گندی چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے. ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ٹی وی سے متعلق، ٹی وی اتنی گندی ہے کہ باپ اپنی بچی کو بگاڑ رہا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو بگاڑ رہی ہوتی ہے. ایک باپ اور ایک ماں جب ٹی وی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے جوان بچے بچیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں، ان کو بٹھا کر ٹی وی دیکھنے کے اندر مصروف ہیں. اور کوئی بھی پروگرام آپ اٹھاؤ، کسی بھی چینل کے اندر کوئی باپردہ لڑکی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہر ایک بے حیائی کے ساتھ گندے کپڑوں میں نظر آئے گی. ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹھ کر ایک گندا منظر ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک بچی جو جوان ہے اس کے اندر کیا خیالات آ سکتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر. ایک ماں اپنے بالغ بچے کو بٹھا کر ایک گندا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی پروگرام دیکھیں اس کے اندر گندے مناظر آتے ہیں، عورت کا جسم نکل کر باہر آ رہا ہوتا ہے. ایسے مناظر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسے بچے کیا قوم کا ملت بن سکتے ہیں؟ قوم کے رہبر بننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے بچے ہیں جو بچے جا کر آئندہ خواجہ معین الدین چشتی بن سکتے ہیں، قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی بن سکتے ہیں؟ یہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ بچے اس وقت جتنے بگڑ رہے ہیں، میں یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت بچے نہیں بگڑتے، ماں باپ بچوں کو بگڑ رہا ہے. ماں باپ خود بچوں کو بگڑا رہے ہیں اس طریقے سے کہ موبائل ان کے ہاتھوں کو لگا دیا، موبائل سے فارغ ہوئے ٹی وی کے اندر مشغول، ٹی وی سے فارغ ہوئے گانوں کے اندر مشغول. ماں باپ نے ان کے لیے ایک نصاب تیار کر دیا ہے، ان کے لیے ایک طریقہ بنا دیا کہ ٹی وی سے گندے منظر سے نکلو تو کانوں کے اندر گانا ڈالو اور گانوں کے اندر مصروف رہ جاؤ، گانے سے نکلے گیم کے اندر مصروف ہو جائے. کبھی ایک باپ اپنے بچوں کو زور نہیں دیتا کہ چل نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے چل. ایک باپ بولنے کے لیے تیار نہیں، ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹی بہن کو بولنے کے لیے تیار، ایک ماں اپنے بچوں کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نماز کا جنازہ نکل جاتا ہے، وقت ختم ہو گئے، نماز کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا پروگرام ٹی وی کا مس ہو جائے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ہر روم کے اندر رکھ لیتے ہیں. جب روم سے کبھی مس ہو جائے، آدمی ٹریولنگ کے اندر ہو، سفر میں ہو تو کہیں پروگرام مس نہ ہو جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب سفر کے اندر اسی پروگرام کو لگاتے ہوئے جاتے ہیں. ہماری پوری کی پوری زندگی گناہوں کے اندر پھنس رہی ہے. ایسے عالم کے اندر اب جب گناہوں کے اندر ہیں، کیا ہم مرنے کے بعد یہ چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائیں؟ کیا یہ چہرہ لے کر ہم حضور کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم وہ ماں باپ ہیں جن نے اپنے بچوں کو بگاڑ رکھا ہے، ہم وہ افراد ہیں جنہوں نے تمہاری سنت کی دھجیاں اڑائی تھی، ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے تمہاری سنت کا مذاق اڑایا تھا. آج ہمیں حوض کوثر پلا دو، آج ہماری بخشش کروا دو. کیا حضور اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تھوڑا سوچ کر دیکھو مسلمانوں، اپنے چہروں کو حضور کا چہرہ بناؤ، اپنے لباس کو حضور کا لباس بناؤ، صحابہ کا طریقہ لاؤ، اپنے گھروں کے اندر دینداری لاؤ. بس اسی کے ذریعے سے نجات ہے. جس گھر میں دینداری ہو نجات ہوگی، اور جس گھر کے اندر بے دینی شامل ہو تو اس گھر کو ہلاک ہونے سے
کوئی بچا نہیں سکتا. اپنے گھروں کے اندر دینداری لانے کی ضرورت ہے. بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائے.